اب دیکھو نا، اسرائیل کے یہودی یہ کہتے تھے پوری دنیا میں کہ ہم وہ ہیں جن کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اور وہ لگاتار ظلم کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور غریب فلسطینیوں کے اوپر لگاتار روزانہ ان کے اسپتالوں پر، بچوں پر، مسجدوں پر، وہاں جتنی عبادت گاہیں اور تھیں ان پر، گھروں پر، ساروں کو زمین دوز کر دیا۔ اور آج جب برابر کا ایران کا ایک بوڑھا شیر ٹکر گیا تو وہی یہودی گھٹنوں کے اوپر آ گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جس ٹیکنالوجی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے میدان میں اترا جائے گا، پھر دنیا میں اس کو روکنے والی کوئی دوسری طاقت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق کو قائم کرنے کے طریقے ہمیں بتائے ہیں، ان میں سب سے مؤثر، سب سے فائدہ مند، سب سے جلدی، سب سے بہتر طریقہ جو ہے، جو اللہ کریم کو بھی بہت پسند ہے اور جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلقین بھی فرمائی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کی تقدیر جو لوح قلم پر لکھ دی گئی ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن دعا اللہ تعالیٰ کے حضور یہ اہمیت رکھتی ہے کہ اگر وہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ، پوری انکساری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اگر کی جائے تو دعا میں یہ اہمیت ہے کہ وہ انسان کی تقدیر کو بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ دعا کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات پاک ہے اس میں بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام کاموں میں اللہ کی مدد کو طلب کیا، اور عربی کے لفظی معنی اگر صلاۃ کے، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اگر اس کے سیدھے دیسی مطلب کو نکالا جائے تو نماز کا مطلب، صلاۃ کا مطلب ہی دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے کہ کس طرح اپنے رب سے مانگا جائے، کس انداز سے مانگا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کس طرح کھڑے ہو کے اپنی درخواست پیش کی جائے، اللہ کو منانے کے لیے کس طرح۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب سجدہ کرتا ہے بندہ تو دل میں یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کی طرح نہیں ہے، نہ رب کے ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، لیکن یہ گمان ہو کہ میں نے اپنا سر اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ وہ دعا کی معراج ہے وہ، کہ بندہ اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، اپنی باتیں اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے نا کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دروازہ ہے، اللہ کریم کا جو در کھلا ہوا ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، اور بلا شبہ یہ ٹھیک ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگی جانی چاہیے، اذان کے بعد دعا مانگنی چاہیے، یا طواف کے دوران دعائیں مانگنی چاہیے، ملتزم کو پکڑ کے دعائیں مانگنی چاہیے، میدان عرفات میں دعا مانگنی چاہیے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بندہ جہاں جس حال میں ہو اپنے رب سے اگر وہ مانگے گا
تو اللہ کو اس کی وہ ادا زیادہ پسند ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک جوتے کا تسمہ بھی ضائع ہو جائے، دعا کا جو سلسلہ ہے وہ عقیدہ توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دی نا ہمیں کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے یا ضائع ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگو، یعنی اللہ سے مدد طلب کرو اس معاملے کے اندر بھی، کہ اللہ کے حکم کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں۔ دنیا کی جتنی بھی سپر پاوریں ہیں یا دنیا کے جتنے علوم ہیں یا دنیا کے جتنے سائنسدان ہیں، وہ ایک جگہ پر آ کے کیوں رک جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سے آگے ایک ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے خدائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں انسانی ٹیکنالوجی عروج پر جا کے اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ ہم سے بہتر اب کوئی نہیں ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا آغاز ہوتا ہے کہ جو کچھ تمہارا رب جانتا ہے تم ابھی اس کے نزدیک بھی نہیں پہنچے۔ یہ کرامات ہی تو ہیں۔ دیکھیے کہ اتنی سواریوں میں سے جس بندے کی زندگی خدا نے رکھی ہوئی ہے وہ بچا ہوا ہے، اور دنیا کی وہ قوم جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے، جو کہتی ہے کہ ایک چڑیا بھی اڑ کے اس دیوار سے اس طرف نہیں آ سکتی، وہ آج گھٹنوں پر آ کے گڑ گڑا رہی ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب سب کچھ ٹیکنالوجی سے نہیں ہوتا، دعاؤں کے ساتھ جب بندہ میدان میں اترتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے لوگوں کو، دنیا بھر کے انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ چودھریوں پہ سرمایہ داروں کے آگے گڑ گڑاتے پھرتے ہو، کبھی وہ رونا اپنے رب کے آگے بھی رو کے دیکھو۔ آپ لوگ دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب دعا مانگتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑی بیزاری کے ساتھ وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ جلدی دعا ختم ہو جائے، ہم اٹھیں اور گھر کو بھاگیں۔ جو بیزاری کے ساتھ دعائیں مانگی گئی ہوتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ جن دعاؤں میں عشق نہ ہو اپنے رب کا، جن میں تڑپ نہ ہو، جن میں لذت نہ ہو، جن دعاؤں میں یقین نہ ہو، جن دعاؤں میں امید نہ ہو اپنے رب کے ساتھ، تو پھر وہ ایک فارمیلٹی ہے، وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن جن دعاؤں میں امید ہوتی ہے، جن میں اللہ پر یقین ہوتا ہے، اپنے رب پر یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگنا اور میرا رب چاہے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بارہا فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ بھی چاہیں کسی ایک انسان کا نقصان کرنا ہے اور اللہ نہیں چاہتے کہ اس کا نقصان ہو تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پھر سب دنیا کے لوگ چاہیں کہ اس ایک بندے کا فائدہ کرنا ہے لیکن میرا رب نہیں چاہتا کہ اس کا فائدہ ہو، تو پھر اس کو دنیا والے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ بندہ اپنی قسمت تبدیل کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ محمد علیہ السلام بعض اوقات صحابہ فرماتے ہیں دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے تھے بعض اوقات اتنے بلند ہو جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو جو آس پاس قریب میں جو لوگ ہوتے تھے وہ نبی علیہ السلام کے کندھے مبارکوں سے چادر جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی تھی، نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے۔ تو دعا مانگنے والے کے اندر بھی تو جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کو جو ادا پسند ہے کون سی ہے؟ دنیا داروں کو جو ادا پسند نہیں وہ کون سی ہے؟ دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، جو بڑے دولت مند ہیں، جو بڑے حکمران ہیں، ان کے پاس آپ ایک دفعہ جاؤ خوش ہوں گے، دو دفعہ جاؤ تو چہرہ ان کا بگڑے گا، تیسری دفعہ جاؤ تو آنکھیں پھیر لیں گے، چوتھی دفعہ جاؤ تو جواب نہیں دیں گے، پانچویں دفعہ جاؤ باہر نکال دیں گے۔ ان کو یہ بات پسند نہیں کہ ایک بندہ بار بار ان کے دروازے پہ آئے، اور اللہ کو یہی بات پسند ہے کہ میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگنے والا ہو تو میں اس کو بار بار عطا کرتا رہوں۔ دنیا میں مانگنے والوں سے بہتر ہے کہ اپنے رب سے مانگا جائے، اپنے رب کے آگے اپنی حاجات کو رکھیں، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنے پریشانیاں، یہ جن کو تم بیٹھ کر دکھ سناتے ہو، تکلیفیں سناتے ہو، اپنا رونا روتے ہو، جن کے آگے یہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔
کہ جن کے آگے تم نے ہاتھ پھیلا رکھا ہے، یہ تمہارے جانے کے بعد تمہیں جھوٹا مکار کہتے ہیں، بے ایمان کہتے ہیں تم کو. یہ تمہاری پریشانیوں کو، تمہارے دکھوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ڈرامے بازی کہتے ہیں. اور یہی دکھ جب اب تم اپنے رب کے آگے رکھو گے، جب آپ اپنے رب کے آگے ان دکھوں کو رکھیں گے، ان آنسوؤں کو رکھیں گے. آپ اندازہ لگاؤ نا، آپ سے کوئی بندہ قرض لینے آ جائے، اگر وہ بڑی منت کے ساتھ، بڑے آنسوؤں کے ساتھ، بڑی پریشانی سے مانگے گا نا، تو آپ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے کہ یار یہ اتنی محبت سے، اتنی شرمندگی سے مجھ سے مانگ رہا ہے، تو جو ہوتا ہے ہم نکال کے دے دیتے ہیں. اندازہ لگاؤ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ بار بار کہتا ہوں، آج کل لوگوں نے اینک لگائی ہوئی ہے مذہب کی کہ کوئی مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں تو پوری کائنات کا رب ہوں. اکیلا ٹھیکہ نہیں لے رکھا مسلمانوں کا. الحمدللہ رب العالمین فرمایا میں پورے عالم کا پالن ہار ہوں. قرآن نے لفظ استعمال کیے پالن ہار کے، کہ فرمایا میں پوری کائنات کو پالتا ہوں. اللہ کا کوئی بندہ، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہے، جب وہ گر گرا کے اپنے رب کو پکارتا ہے، جب وہ اپنی مصیبت، اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنے رنج، اپنے غم اپنے رب کے حضور رکھتا ہے اور اس کے آنسو گر جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ ایک درخت کو سے آ کے پکڑ کے رو رہا ہے کہ تو مجھے بیٹا دے دے، تو میری پریشانی دور کر دے. اللہ فرماتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے اور کوئی اس کی سن نہیں رہا. تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے آگے اپنی بات رکھے تو میں اس کو خالی ہاتھ کیوں لوٹا دوں؟ خالی نہیں لوٹا دیا. اللہ یہ صفت انسانوں میں چاہتے ہیں. جس طرح نبی کی سنتیں ہیں، اس طرح اللہ کی بھی تو کچھ سنتیں ہیں نا. نبی کی سنت ہے نا نماز پڑھنا، نبی کی سنت ہے نا خیرات کرنا، نبی کی سنت ہے نا آنکھوں میں حیا ہو، نبی کی سنت ہے نا کہ زبان میں مٹھاس ہو، نبی کی سنت ہے نا مسواک کی جائے، نبی کی سنت ہے نا غریبوں سے مدد کی جائے. اللہ کی بھی سنت ہے کہ جب تمہارے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو تم اپنے رب کی سنت کو اپناؤ، مانگنے والے کو خالی واپس نہیں بھیجنا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا بندہ صرف اسی سے مدد طلب کرتا ہے. اچھا جب اللہ سے مدد طلب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اپنے بندے کی مدد کے اوپر لگا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نا دنیا میں بہت سارے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، کوئی کسی لائن میں، کوئی کسی لائن میں. ان میں کوئی خاصیت ہے کیا؟ وہ پیدائشی طور پر لکھوا کے آئے کہ ہم سیلیبریٹی بنیں گے؟ کیا وہ اللہ سے لکھوا کے لے کے آئے تھے کہ ہم نے حکومت کرنی ہے؟ کیا وہ پیدائشی طور پر لکھوا کے آئے تھے کہ ہم کروڑ پتی بنیں گے؟ کیا پیدائشی طور پر؟ نہیں. اللہ کو اگر ان کی کوئی ادا پسند آ جائے، اللہ مخلوق کے ذمے لگا دیتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. لوگ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ، اور پھر جب مائل ہو جاتے ہیں تو جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں نا، اس کے دماغ میں پھر فطور آ جاتا ہے. پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ میں کوئی کمال ہے اس لیے لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں، جبکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ تیری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے، تیرے باپ کی دعاؤں کی وجہ سے، تیرے دوستوں کی دعاؤں کی وجہ سے، تیرے یاروں کی دعاؤں کی وجہ سے، کسی مظلوم کی دعا کی وجہ سے، کسی بہت اچھے جاننے والے کی دعا کی وجہ سے، کسی غریب کی دعا کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ عزت دی ہے. اس کے دماغ میں جب آتا ہے نا کہ نہیں میں ہی ہر فن مولا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل کر کے دکھاتے کہ طاقت سے ہی نہیں ہے، طاقت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار ہے. دعاؤں کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک دعا کی جاتی ہے، بندہ دعا کرتا ہے اپنے رب سے. ایک دعا کی جاتی ہے، ایک دعا کروائی جاتی ہے. ایک دعا کی جاتی ہے اور دوسری دعا کروائی جاتی ہے، اور تیسری دعا لگ جاتی ہے. دعا صرف ایک طرح کی تھوڑی ہے، دعا کی بھی جاتی ہے، دعا کروائی بھی جاتی ہے،
دعا لگ بھی جاتی ہے، لیکن دعا جب بندہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ حرام کام کے ساتھ دعا کر رہا ہے، بددیانتی کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اور اس کا دل دعا کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ صرف فارمیلٹی کر رہا ہے، تو دعا معراج کو نہیں پہنچتی۔ اور پھر جب بندہ کسی ولی کے پاس جاتا ہے، کسی مولوی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس کہ جی میرے لیے دعا کر دو، اب وہ اللہ والے ان کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو بعض اوقات تو وہ کیونکہ اللہ والوں کے اعمال اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست کہہ رکھا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ بعض اوقات جب اللہ کا کوئی سچا دوست ٹکر جاتا ہے تو پھر چاہے بندہ گنہگار ہو، بددیانت ہو، جیسا بھی ہو، اگر اس کا تعلق اللہ سے ٹھیک ہے دعا کرنے والے کا، تو پھر اس کے حق میں وہ دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا تعلق کچھ کمزور ہے تو اس دعا والے کے اعمال بیچ میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کا کاروبار چل جائے، ادھر فرشتے کمنٹ کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو بددیانت ہے، یہ بے ایمان ہے، اس کی دعا قبول نہ کی جائے۔ یہ فیس بک پہ آپ نے دیکھا ہوگا یا انسٹاگرام پہ، یہ چیزیں تو اب دنیا میں آئی ہیں، لیکن جو دستور ہے کائنات کا، جس طرح آپ نے مثال کے طور پر ایک فوٹو فیس بک پہ اپڈیٹ کر دی، کوئی سٹیٹس اپڈیٹ کر دیا، تو جو آپ کے قریب کے جاننے والے ہیں، جو آپ کے فرینڈ ہیں، اس میں وہ اس پر کمنٹس کرتے ہیں، وہ آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کے کمنٹ کرتے ہیں۔ کوئی لکھے گا ماشاءاللہ، کوئی لکھے گا بہت اچھے، کوئی لکھے گا ٹھیک کیا، کوئی لکھے گا نہیں بے ایمان ہے، کوئی ٹھگ ہے۔ اسی طرح جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ جو فرشتے دائیں بائیں اللہ نے بٹھا رکھے ہیں، یہ اس پر کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ دعا کرنے والا کون ہے، کیسا ہے۔ اب دعا پہ کمنٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، یا اللہ یہ دعا جو مانگ رہا ہے اس نے تو اپنے باپ کو گالی دی ہے، یا اللہ یہ دعا جو مانگنے والا ہے یہ اپنی ماں کا بدخلق ہے، یا اللہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے گھر میں چوریاں کرتا ہے، یا اللہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے اپنے بھائی کا دشمن ہے، یا اللہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے اس نے بہن کا حق کھا رکھا ہے، یا اللہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے یہ اپنی بیوی پر ظالم ہے، یا اللہ یہ عورت جو دعا مانگ رہی یہ اپنے خامد کی دشمن ہے، یا اللہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے یہ اپنے پڑوسیوں سے بدتمیزی کرتا ہے، یا اللہ یہ جو دعا مانگنے والا ہے یہ بے ایمان ہے، یہ بازار میں ٹھگیاں مارتا پھرتا ہے، یا اللہ یہ دعا مانگ رہا ہے یہ لوگوں کی بیٹیوں کے نمبر تلاش کرتا ہے، زناکار ہے یہ۔ اب وہ کمنٹ جب شروع ہوتے ہیں دعا پر ہونے، تو دعا جب معراج تک پہنچنی ہوتی ہے تو وہ کمنٹ کیونکہ اگر اچھے ہوں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پوسٹ زیادہ چلے گی، کمنٹ اگر نیگیٹو ہوں گے اور بار بار اس پوسٹ کی رپورٹ ہو رہی ہوگی تو وہ بار بار پیچھے جائے گی، کرتے کرتے اس کو رد کر دیا جائے گا، اس دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کمنٹ اچھے ہوئے، اگر اس کو لائک اچھے مل رہے ہیں، پھر تو اور لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا نظام ہے، پھر دعا ایک لگ بھی جاتی۔ کون سی دعا لگ جاتی ہے؟ جب بندہ بنا کسی دنیاوی فائدے کے اپنے رب اور رسول کا یہ صلی اللہ زور سے صلی اللہ اب بھی آواز نہیں آئی، صلی اللہ ہاں، جب بندہ اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے، جب اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی سے اپنا ظلم سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے، جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جب وہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے، جب اس کی ستر پوشی کرتا ہے، جب اس کی عیب کو چھپا لیتا ہے، تو پھر وہ جو بندہ بنا کہے اس کے لیے دعا کرتا ہے نا، پھر وہ دعا لگ جاتی ہے، پھر وہ ایسی لگتی ہے، وہ تقدیر بدل دیتی ہے، وہ غریبی کو امیری میں تبدیل کر دیتی ہے، وہ جھونپڑے کو محل میں بدل دیتی ہے، وہ نوکری کو بادشاہت میں تبدیل
تبدیل کر دیتی، کیونکہ وہ اس ایسے بندے نے دعا دی ہے کہ جس کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مدد کی تھی، دنیا کا کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ آج اچھے اچھے لوگوں کو دعائیں کیوں نہیں لگتی؟ کئی مسلمان کہتے ہیں ہم غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کروا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہم فلاں غریب کو آٹا دے رہے ہیں، یتیموں کو یہ دے رہے ہیں۔ ارے تم دوسروں کی عزتیں نیلام کر کے بازار میں باقاعدہ پنڈال لگا کے، دو چار بڑے مولوی بلا کے، دو چار منسٹر بلا کے، دو چار سماج سیوی بلا کے غریبوں کے نکاح کرتے ہو، ان کی غربت کو نیلام کرتے ہو، ان کے دل سے دعائیں نہیں نکل رہی، وہ دل میں پشیماں ہیں، وہ شرمندہ ہیں کہ ہمیں سرے بازار بیچا جا رہا ہے۔ وہ دعا نہیں لگنے والی ہے، ان کی ہائے تم کو پہنچنے والی، کیونکہ تم نے محمد رسول اللہ کی قاعدے قانون کی خلاف ورزی کی۔ رسول اللہ تو چاہتے ہیں کہ جب مسلمان کسی کی مدد کرے تو دائیں ہاتھ سے مدد کرے، تو بائیں ہاتھ کو پھر پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ دعا لگوانی بھی ہو تو بندہ اس میں محنت کرتا ہے۔ سڑک پر چلا جاتا ہے، چند پتھر اگر سڑک پر راستے میں گرے اور کوئی اور مسافر ان سے ٹکرا کے گر سکتا ہے تو گاڑی روکو، اپنا سفر تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کرو، اس سڑک کو درست کرو، اور اس کے بعد پھر آپ جب چلیں گے اور جو دوسرے لوگ خیریت سے اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے، وہ دعا پھر لگ جائے گی، کیونکہ تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ چوٹ کس کے لگنے والی تھی، آپ نے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اس پتھر کو راستے سے ہٹایا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دعائیں لگوانی ضروری ہیں۔ یہ جن کا بیڑا گرک ہوا ہے ان کو بددعائیں لگی ہوئی ہیں، اور بددعا کوئی غریب دیتا تھوڑی ہے۔ غریب کے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے کہ وہ آپ کو بددعائیں دیتا رہے، نہیں نہیں نہیں۔ ایک صاحب تھے، مختصر سا واقعہ آپ کو سناتا چلتا ہوں، تو بہت بڑے رئیس آدمی تھے، تو شام کو اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا ملازم ایک پانی چھڑک رہا تھا پودوں کو، تو کوئی بچہ دوڑتا گیا، پائپ اس کے پاؤں میں پھنسی تو پانی ان کے اوپر پڑ گیا صاحب پہ۔ ان کا نام تھا سلطان میاں۔ تو انہوں نے اس ملازم کو بہت ڈانٹا، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے خراب ہو گئے۔ اتنا غصہ آیا تو کہنے لگے، اس ملازم کا عبد الرحمان نام تھا، کہنے لگا تو اب میرے گھر سے نکل جا، 20 سال سے خدمت کر رہا ہے۔ نکال دیا۔ وہ ساری رات باہر دروازے پہ بیٹھا رہا، صبح گھر سے گاڑی میں نکلے، دیکھا یہ بھی یہیں بیٹھا ہوا ہے، تو سیکیورٹی والوں کو کہا اس کو اٹھا کے باہر سڑک پہ پھینکا، اس کو ہم رکھیں گے نہیں۔ اب وہ نکل گیا بیچارہ۔ اب 6 مہینے میں ہی فیکٹری بند ہو گئی، 1 سال میں کوٹھی بک گئی، سڑک پہ آ گئے۔ کسی نے کہا کہ اللہ والوں سے رابطہ کرو، اللہ والوں کو گئے کئی جگہ، کوئی بات نہیں بنی، دعائیں کرواتے رہے۔ کوئی کامل بزرگ آئے تھے، ان کے پاس پہنچے، وہ 10 منٹ انہوں نے ان کو دیکھا، باتیں کی۔ اچانک ان کو پوچھا کہ عبد الرحمان کو کیوں نکالا تھا؟ جس کو نوکری سے نکالا، جس کا سارا روزگار 1 منٹ میں چھین لیا، جس کا دار و مدار تمہارے پہ ٹکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا تھا، جس کی وجہ سے تمہیں عزتیں ملی ہوئی تھی، تم دوسروں کی 2 روٹیاں بند کرنے سے پہلے یہ بھول جاتے ہو کہ کیا پتا کس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما۔ دوسروں کی عزت چھیننے سے پہلے یہ بھول جاتے ہو کہ کیا پتا کس کی آپ عزت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عزت دار بنا رکھا ہے۔ دوسروں کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے یہ کیا بھول جاتے ہو کہ کس کی آپ مدد کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے ظالموں کو تم سے دور رکھا ہوا ہے۔ فیصلے لیتے وقت سوچنا چاہیے، فیصلے لیتے وقت سوچنا چاہیے، بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو ہم کرنے کیا لگے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک صحابی وہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے ہیں کہ تو وقت پر نہیں آتا، وقت پر نہیں اٹھتا۔ نبی علیہ السلام نے رکے، فرمایا اس کو معاف کر دے اللہ کے لیے۔ فرمایا یا رسول اللہ کتنی بار معاف کروں، یہ روزانہ غلطی کرتا ہے، میں روزانہ ڈانٹتا ہوں، پھر یہ روزانہ معافی مانگتا ہے، میں روزانہ معاف کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں تو پریشان ہو گیا معاف کرتے کرتے، آپ بتائیں نا میں اس کو کتنی بار معاف کروں؟ تو ہمارے کریم نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جتنی بار تو اپنے رب سے معافی کا خواہش مند ہے اتنی بار اس کو تو معاف کرتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے صرف دعاؤں کے صدقے آپ کو دے رکھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ایسے ہی مل گیا ہے؟
محمد رسول اللہ کی کتنی دعائیں اس امت کو لگی ہوئی ہیں. رسول اللہ نے دعا کی کہ میری امت پر ظاہری عذاب نہ آئے, ان کی شکلیں نہ تبدیل کی جائیں, میری امت پر قحط نہ آئے, آسمانی آفتیں نہ اس امت کے اوپر نازل ہوں. نبی علیہ السلام نے کتنی دعائیں دے رکھی ہیں اس امت کو کہ جو فلاں اللہ کا ذکر کرے گا اس کو فلاں عزت دے دی جائے, جو فلاں انداز سے نماز پڑھے گا اس کو فلاں اللہ تعالیٰ کی نعمت دے دی جائے, جو اتنا ذکر تسبیحات کرے گا اس سے مصیبتیں ہٹا دی جائیں, جو رات کو اللہ کا ذکر کر کے سوئے گا اس کو جنات سے محفوظ کر دیا جائے. بے شمار دعائیں تو رسول اللہ کی لگی ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد ماں باپ کی دعائیں, کئی دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی. جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو رد نہیں ہوتی. جب ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے رد نہیں ہوتی. جب مسافر سفر میں لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو رد نہیں ہوتی. جب حاجی بیت اللہ کو دیکھ کے پہلی بار دعا کرتا ہے تو رد نہیں ہوتی. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر کوئی بندہ محمد رسول اللہ کا وسیلہ دے کر اللہ سے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا نام لے کر اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ رسول اللہ پر درود بھیج کر دعا کرتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آپ بنا دعاؤں کے چلتے پھرتے ہیں؟ کتنی مصیبتیں ہیں جو آپ کے قریب سے گزر جاتی ہیں کیونکہ ماں باپ کی دعا لگی ہوتی ہے. آپ ادھر پھر رہے ہیں, ادھر آپ کی ماں بار بار دعائیں کرتی ہے کہ اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا, میرے بھائی کی حفاظت کرنا, میرے والد کی حفاظت کرنا. کتنے لوگ ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اپنی حاجتیں, اپنے دکھ دنیا والوں کے سامنے مت رویا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں. کائنات میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں. آپ اللہ پر یقین تو کریں, توکل تو کریں کم از کم. اب دیکھو نا, اسرائیل کے یہودی یہ کہتے تھے پوری دنیا میں کہ ہم وہ ہیں جن کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا, اور وہ لگاتار ظلم کر رہے ہیں پوری دنیا میں, اور غریب فلسطینیوں کے اوپر لگاتار روزانہ ان کے اسپتالوں پر, بچوں پر, مسجدوں پر, وہاں جتنی عبادت گاہیں اور تھیں ان پر, گھروں پر, ساروں کو زمین دوز کر دیا. اور آج جب برابر کا ایران کا ایک بوڑھا شیر ٹکر گیا تو وہی یہودی گھٹنوں کے اوپر آ گئے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جس ٹیکنالوجی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے میدان میں اترا جائے گا پھر دنیا میں اس کو روکنے والی کوئی دوسری طاقت موجود نہیں ہے. اگر سب کچھ ٹیکنالوجی ہوتی, اگر سب کچھ دنیا والوں کے اختیار میں ہوتا, اگر سب کچھ سائنسدان ہی کرتے تو پھر تو دنیا کے جن ملکوں پہ جن لوگوں نے اپنا قبضہ کر لیا تھا وہ کبھی وہاں سے واپس نہ جاتے کہ وہ سمجھتے کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. دنیا کی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ بڑی چیز نہیں ہے. ہاں, اچھے سائنسدان بننا اچھی بات ہے, اچھی سواریاں لینا اچھی بات ہے, لیکن سواری جو بہترین بھی ہو اس پر بیٹھ کر اللہ پر توکل رکھ کے سفر کا ابتدا کرنا یہ سب سے بہترین. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے, اچھی طرح اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے. ایک بات, ایک صاحب ملے, میں ان سے گفتگو کر رہا تھا, آپ کو بھی ایک بڑا خوبصورت قصہ سناتا ہوں. سن 1947 میں جب سارے مسلمان پاکستان ہجرت کر گئے تو یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے 1947 کے بعد خالی کروائی, جس میں سب سے پہلے اذان ہوئی پنجاب میں. تو ہمارے پیر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ, رائے پور خانقاہ ہے ضلع سہارنپور میں. تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر تھے, بہت بڑی شخصیت تھے. تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھو, جب اللہ کا کوئی ولی دعا کرتا ہے نا تو اللہ اس کو رد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے, اللہ جب کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. اس کو دل کی تختی پہ لکھ لیجیے آج ایک بات. اللہ کی ایک عادت ہے, جب اللہ کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ چیز واپس, دنیا میں جب کوئی بندہ کسی کو پاور دیتا ہے, کوئی پارٹی کسی کو وزیر بناتی ہے, وہ صحیح کام نہیں کرے گا, بولے کہ اتارو اس کو دوسرا بنانا ہے.
اللہ جب کسی کو عزت دیتے ہیں، جب کسی کو طاقت دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. ہاں بندہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے. اللہ کی طرف واپسی نہیں ہے. انہوں تو دے دی جو دینا تھا. اب ضائع کیسے ہوتی ہے؟ جب طاقت مل جاتی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے تو دماغ میں فطور آ جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ سب کچھ تو نعوذ باللہ میری وجہ سے ہے، جبکہ وہ تو اللہ کی وجہ سے ہے. پھر اس فطور میں وہ گناہ کرتا ہے، بددیانتیاں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، اور جب زیادتیاں کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی نعمت اس کے پاس سے ضائع. تو حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا مرحوم اور ان کے بھائیوں کو بٹھا کے دعا کی جب پنجاب میں دوبارہ مساجد آباد کروانی تھی کہ اللہ ان کو یہاں آپ کے راستے کے اندر چھوڑ رہا ہوں، آج سے یہ آپ کے دین کے لیے کام کریں گے، آج سے یہ اللہ کے مساجد کو آباد کروانے کے لیے کام کریں گے. اور دعا کیا دی؟ فرمایا یا اللہ جب تک دنیا قائم ہے ان کی نسل باقی رہے اور وہ بڑی عزت سے رہے، دین کے اوپر کارآمد رہے. اگر دعا نہ لگتی تو پھر تو بڑی بڑی طاقتوں نے الگ الگ وقت میں زور لگایا زمین دوز کرنے کے لیے. اپنوں نے پرایوں نے پوری طاقت جھونکی اس بات کے لیے کہ اس سلسلے کو روکا جائے، اس مشن کو بند کر دیا جائے. لیکن جب اللہ کریم اپنے کسی دوست کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اپنے جب کسی ولی کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کو رد نہیں فرماتے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے آگے رک جاتی ہیں. میدان بدر میں کیا ہوا تھا؟ محمد رسول اللہ 313 اور دشمن سب سے زیادہ جدید ترین ہتھیار پاورفل طریقے سے ابو جہل میدان بدر میں اترا، اور نبی علیہ السلام نے میدان بدر میں 313 صحابہ کے ساتھ، جن کے پاس نہ مکمل تلواریں، نہ نیزیں، نہ گھوڑے، لیکن رسول اللہ نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ میں یہ لے کے آ گیا ہوں اور آپ کی مدد کے بغیر ہم اس کو فتح میں تبدیل نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح کے اندر تبدیل کر دیا ہے. اپنی باتیں اللہ کے آگے رکھیے نا بھائی. آپ بیمار ہیں، دوائی کھائیے، لیکن اللہ سے دعا کیجیے، رو کے دعا کیجیے. آپ کا کاروبار نہیں چلتا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے، لیکن اپنے رب سے دعا کیجیے بار بار. آپ کے بچے بگڑ گئے ہیں، ان کو سدھارنے کی کوشش کریں، لیکن اپنے رب سے مانگے بار بار. کوئی ظالم آپ پر مسلط ہے، آپ اس سے چھٹکارے کی کوشش کریں، لیکن اپنے رب سے مدد مانگے. کسی مقدمے میں آپ پھنس گئے ہیں، دنیاوی طور پر آپ اس کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کریں، لیکن اپنے رب سے دعا مانگیں کہ اس کے اندر ہمیں فتح مبین عطا فرما. آپ کے کو سامنے جو بھی مسئلہ درپیش ہے، جو بھی مسئلہ، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو بار بار اپنے رب سے مانگتا ہے، بار بار. صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اللہ کہاں ہے؟ تو ہمارے قریب ہے یا دور ہے؟ ہم جب اللہ سے بات کرتے ہیں وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، یا کوئی اور ہے جو اس کو جا کے بتا دیتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ اپنے صحابہ کو کہہ دو، اپنے بندوں کو کہہ دو، میرے بندوں کو یہ کہہ دو کہ میں تمہاری شاہ رگ سے، یہ جو نار جس میں سانس چلتی ہے نا، نحن اقرب، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جا کے کہہ دو کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. جب اگر تم دل میں بھی مجھ سے دعا کرو گے تو میں سن لوں گا. بس صرف دعا میں ندامت کے آنسو ہونے چاہیے، دعا میں اللہ کی منت ہونی چاہیے، دعا میں یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے. اور اگر یہ کچھ نہیں ہے دعاؤں میں تو پھر دعائیں جو ہیں وہ ضائع ہونے والی ہیں، ان کا کوئی فائدہ آپ کو پہنچنے والا نہیں. اور ہاں، اگر کوئی دعا آپ اپنے بھائی کے لیے، دوست کے لیے مانگ رہے ہیں، اگر آپ کسی اور کے لیے کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور بڑی اخلاص سے مانگتے ہیں کہ اللہ فلاں غریب ہے، میرا عزیز ہے، اس کا بیڑا پار کر دے، یا اللہ فلاں میرا دوست بیمار ہے، فلاں رشتہ دار بیمار ہے، اس کو شفا دے دے، اللہ فرماتے ہیں اس کو تو دیں گے ہی دیں گے، اس کو بھی ساتھ میں اونچی سے. نیت اچھی ہونی چاہیے، بس اس کو تو دیں گے ہی، آپ کو بھی ساتھ میں دیں گے. تو کریں گے انشاءاللہ، دعاؤں کی کثرت کریں گے انشاءاللہ. یہ دعائیں ہی ہیں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دعائیں جو آج کارآمد ہے پوری دنیا میں.
اور دنیا کے ان تمام مسلمانوں کی دعائیں جن کے دل پسماندہ ہو گئے تھے، جن کے دلوں کے اندر بڑی رنج تھا، غم تھا، یہ ایران کے بوڑھے شیر کے ساتھ ان کی دعائیں تو لگی ہوئی ہیں، اور کیا ہے؟ ورنہ دنیا تو آج بھی کہتی ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں نا کہ کون کس طرف زیادہ اپنے رب کی حضور گر گرانے والا ہے۔ تو دعا کریں گے انشاءاللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو فتح مبین عطا فرمائے، اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔